حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران خطبہ فرماتے ہوئے سنا، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کے جال ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل و بنیاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے انہیں پیچھے رکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5212۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بے قدر کفاف یعنی گزارے لائق روزی عطا فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5164۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خیر برائی کو ساتھ لائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتاری جا رہی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا، وہ سائل کہاں ہے؟ گویا آپ نے اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر شر کو ساتھ نہیں لائے گی، بے شک موسم ربی جو چارہ اگاتا ہے، اس سے وہ بعض چارہ جانور کو مار ڈالتا ہے، اپھارا کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔ البتہ سبز گھاس کھانے والا جانور کھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کوکھ نکل آتے ہیں، وہ سورج کی طرف رخ کر کے جگالی کرتا ہے، گوبر کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، اور وہ دوبارہ چرنے چلا جاتا ہے اور دوبارہ سبز گھاس کھاتا ہے۔ یہ مال سرسبز و شاداب شیریں ہے، جس نے اسے اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور اسے اس کے حق کے مطابق خرچ کیا تو وہ بہترین مددگار ہے، اور جس نے اپنی ضرورت کے بغیر حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور وہ مال روز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم اور 2 شالے کا پرستار بندہ ہلاک ہوا، اگر اسے دیا جائے تو خوش اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ ہلاک ہوا اور ذلیل ہوا، جب اسے کانٹا چبھے تو وہ نکالا نہ جائے۔ خوشحالی ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے بال پراگندہ اور پاؤں گرد آلود ہیں۔ اگر وہ پہرے پر معمور ہے تو وہ پہرے پر ڈٹا ہوا ہے، اور اگر لشکر کے آخری دستے میں ہے تو وہ وہاں بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اگر وہ محفل میں شرکت کے لیے اجازت طلب کرے تو اسے اجازت نہ دی جائے، اور اگر وہ سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5161۔